اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج آپ کی جامع مسجد عمر فاروق میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام 3 روزہ ختم نبوت کورس کا اہتمام اور اس کی پہلی نشست میں ہم سب شریک ہیں۔ آج کی پہلی نشست، کل اسی طریقے سے بعد مغرب دوسری نشست اور اتوار کو آخری اور تیسری نشست ہوگی۔ پہلی نشست میں آج ایک علیحدہ موضوع آپ کے سامنے عقیدے پر بات ہوگی، کل ایک علیحدہ عقائد سے متعلق ایک عقیدے پر بات ہوگی، اور تیسری نشست میں بھی ایک علیحدہ موضوع کو لے کر ایک ہمارے جماعت کے علیحدہ مبلغ تشریف لائیں گے، وہ آپ سے گزارشات پیش کریں گے۔ آج کی اس نشست کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت، اہمیت اور فضیلت۔ یہ کوئی بیان نہیں، یہ ہمارا کورس ہے، ایک کلاس ہے۔ کچھ باتیں ہم نے اساتذہ سے سیکھی ہیں، وہ آپ اور ہم مل کر ایک دوسرے کو بتا دیں گے۔ لہٰذا کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ ہم سے براہ راست کھڑا ہو سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ بھئی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کو بتا دیں۔ یہ بیان نہیں ہے، اور میں بھی آپ سے وقتاً فوقتاً کچھ کہلواؤں گا بھی تاکہ سبق پختہ ہو جائے، یاد ہو جائے۔ عقیدے کی بات ہے، نظریے کی بات ہے، اور عقیدہ درست نہیں ساری زندگی تہجد پڑھو قبول نہیں۔ عقیدہ درست، عمل تھوڑا کرو گے پھر بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ بنیاد ہے۔ باہر کے لوگ انسانیت کو چھوڑ کر جانوروں تک کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس عقیدہ نہیں ہے، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں، تو سارے کا سارا ضائع، فضولیات ہیں، لغویات ہیں۔ لیکن اگر عقیدہ درست اور جناب بنیاد اللہ کے ایمان مضبوط، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مضبوط، تو عمل کرے گا تو اس پر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہوں گی۔ میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک خطبہ پڑھا، اس خطبہ میں نے ایک آیت تلاوت کی، ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ کوئی جانتا ہے کہ وہ کون سی آیت ہے؟ جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، جو آپ نے بتایا کوشش کی، بہت اچھا، جزاک اللہ۔ اور کوئی بھائی کسی کے علم میں ہو، اور کسی کے علم میں ہو کہ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ کون سی ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، تشریف رکھیں۔ دیکھیں، اب ہم سب نے، ان دونوں نے تو سیکھ لی، کیا ہم محروم رہے؟ ہم بھی تو سیکھنے والے ہیں نا جی۔ یہ کلاس لگائی اس لیے کہ سیکھنا ہے اس میں، اور اس نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں تاکہ ہم سب کو یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ نے اپنے نبی کو آخری نبی بتایا ہے، یہ ہم سب کو کلمہ طیبہ کی طرح یاد ہونی چاہیے، زبانی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو میرے ساتھ اس نیت سے پڑھیں کہ ہمیں زبانی یاد ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ایک دفعہ اور میرے ساتھ مل کر پڑھیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. جزاک اللہ. دیکھیں یہ آیت، اب اس کو یاد رکھنا ہے. آیت ہم نے پڑھ لی، یہ ہے کہاں؟ پارہ نمبر 22، پارہ نمبر آیت نمبر 40، سورہ احزاب. سورہ اس کو زبانی یاد میں نے آپ نے مل کر کرنا ہے. مجھے تو میرے اساتذہ نے یاد کروا دی. اب ہم چاہتے ہیں ہمارا ہر مسلمان، آپ مسجد سے باہر گئے، کسی شخص نے آپ سے ہاں بھائی خیریت ہے، آج مسجد میں اتنی دیر لگا دی. جی آج ہماری ختم نبوت کا درس تھا. وہ کہتا ہے کہ اچھا درس تھا، کہاں سے ثابت ہے ختم نبوت؟ آ گیا جواب؟ آ گیا کہ نہیں آیا؟ آپ ریفرنس کے ساتھ بتائیں گے. بھائی اللہ نے کہا قرآن مجید میں پارہ نمبر 22 آیت نمبر سورہ، پارہ نمبر سارے بولیں، پارہ نمبر آیت نمبر سورہ، یہ آیت ہے جی. ہاں پارے کا نام وَمَن یَقْنُتْ، 22 نمبر پارہ، ٹھیک ہے نا جی. وَمَن یَقْنُتْ. جزاک اللہ. یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا بھائی؟ یہ سبق ہے ہمارا، آج بیان نہیں ہے، سبق ہے، سیکھنا ہے کچھ ہم نے، یہ سیکھنا ہے. بھائی کسی کو کچھ نہیں آتا تو مجھے کھڑا ہو کے پوچھ لے، مجھے نہیں آتا ہوگا میں پوچھ کے بتا دوں گا. جو مجھے آتا ہے میں آپ کے ساتھ تکرار کروں گا، آپ مجھے بتا دیں، کوئی اس میں مائنڈ کرنے کی بات نہیں ہے. تو لہٰذا ہم نے سیکھنا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ جو لفظ ہے نا اس آیت مبارکہ میں، یہ جو لفظ ہے وخاتم النبیین، میں حیران ہوں ہمارے اچھے خاصے لوگ، ان کی زبان پہ لفظ بڑا مشکل لفظ ہے جی. بھائی کیا مشکل ہے اس میں؟ ایک دفعہ سب مل کر پڑھیں وخاتم النبیین، وخاتم النبیین. کوئی مشکل نہیں، آپ 2 3 5 دفعہ پریکٹس کریں گے آپ کی زبان پہ آ جائے گا. جب کل کو ملک پاکستان کا حلف اٹھائیں گے تو پھر بھی آپ کی زبان پہ آ جائے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ بھائی اتنی بڑی شخصیت ملک پاکستان کا تو حلف اٹھا رہا ہے، تجھے خاتم النبیین نہیں آ رہا. تو ہمارے وہ بچے، وہ بڑے جو کسی بھی عہدے پر، اب تو نکاح کرو گے تو پھر بھی خاتم النبیین کا حلف لینا پڑے گا. تو تم جو ہے نا جی نکاح کرتے وقت اڑ گئے تو مولوی صاحب کہیں گے بھائی تیرا ہی نکاح ہی نہیں ہے، تو جا گھر. پھر کیا کرو گے؟ لہٰذا اب ہم نے اس کو سیکھنا ہے لفظ کو وخاتم النبیین. اب تھوڑا سا غور سے سنیں. کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ ادا کیا ہے، کمال. اس کو تھوڑا سا غور کریں، میں اس کو مثال سے سمجھانے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے جو محمد ہیں نبی ہیں یہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ترجمہ بتا رہا ہوں، یہ جو میرے محمد نبی ہیں یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. پتہ چلا حضور کون سے نبی ہیں؟ تیسرے نبی ہیں، پہلے ہیں
بھائی سمجھ میں آتی ہے نا آخری نبی ہے. یہی بات قادیانیوں کو سمجھ میں نہیں آتی، مرزائیوں کو سمجھ میں نہیں آتی. صاف اللہ نے اس قرآن مجید میں یہ کہہ دیا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. میرے نبی آخری نبی ہیں. ہمیں تو سمجھ میں آ گئی، اللہ نے ہمیں سمجھایا، اس کا فضل الحمدللہ ہم سمجھ گئے، حضور آخری نبی ہیں. قادیانیوں کو نہیں سمجھ میں آتی. قادیانیوں کی بات ہم بعد میں کریں گے، ہم پہلے اپنے عقیدے کو تو سمجھیں. یہ جو آج کورس ہو رہا ہے یہ اپنی بات سمجھانے کے لیے، کم از کم اپنی بات تو سمجھیں. ہم اپنی بات کہیں نہیں پتا، قادیانیوں کی کیا بات کریں ہم. وہ خاتم النبیین، میرے نبی آخری نبی ہیں. شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب ایک جگہ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ میں اتنی گہرائی پیدا کی، اتنا زبردست یہ جملہ کہا کہ سارے کے سارے دین کو اس خاتم النبیین میں بند کر دیا. فرمانے لگے کیسے؟ کہنے لگے دیکھو بھائی، اس مسجد میں کوئی آدمی اندر آیا اور اس نے آ کر کہا مفتی ابرار صاحب کہاں ہیں؟ آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ ابھی آ گئے؟ آ گئے مفتی ابرار صاحب؟ اچھا ابھی تک ٹھیک ہے. انہوں نے آ کر کہا جی مفتی ابرار صاحب کہاں ہیں؟ تو آپ میں سے کسی نمازی نے کہا بھائی مفتی ابرار صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ پوچھنے والے نے پوچھا مفتی ابرار صاحب کہاں ہیں؟ آپ نے کہہ دیا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، بات ختم ہو گئی. لیکن اس نے یہ جو جواب دیا بڑا گہرا جواب دیا اگر سوچا جائے تو. وہ نماز پڑھ رہے ہیں. پتہ چلا اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے والے کا رخ بھی قبلہ رو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پتہ چلا اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے کپڑے بھی پاک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ان کا جسم بھی پاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ جناب نماز کا وقت بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک اور صاف ہوگی. ٹھیک ہے نا جی؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جواب ایک شخص نے ایک لفظ میں ایک جملے میں دیا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر کتنے مسائل پوشیدہ ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کہا وہ خاتم النبیین، یہ نبیوں میں آخری نبی ہیں. اس کا مقصد یہ ہے حضور آخری نبی ہیں تو سمجھ لو کہ صحابہ اکرام بھی آخری. حضور آخری نبی ہیں تو صحابہ بھی، ازواج مطہرات بھی، آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی، آپ پر اترنے والا دین بھی، آپ پر اترنے والی شریعت بھی، جو چیز لے لو سب آخری ہے، اب قیامت ہے. اتنا بڑا جملہ ہے یہ خاتم النبیین. یہ کوئی معمولی بات نہیں کی، بڑی گہرائی ہے اس میں. آپ سوچتے چلے جائیں، اس میں اترتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ پر کھولتے رہیں گے. یہ آخری، وہ آخری، بس اب سب کچھ ختم اور اب قیامت ہے. وہ خاتم النبیین. پارہ نمبر آیت نمبر سورہ، یہ ریفرنس ہے. اس آیت کو قرآن مجید میں ٹائٹل آف ختم نبوت کہا جاتا ہے. ٹائٹل آف ختم نبوت. جتنی بھی آیات مبارکہ ہیں اس میں اتنی بڑی وضاحت کے ساتھ وخاتم النبی نہیں ہے. دیکھیں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد گرامی، انہوں نے کتاب لکھی ختم نبوت کامل. اس کتاب میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے جو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. میں یہاں شارع فیصل پر ایک سیمینار میں تھا، دینی سیمینار تھا ہال میں، تو اس میں آڈینس سے سوال پوچھا گیا، ہاں بھائی بتاؤ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ کتنی آیات سے ثابت ہے؟ آپ بتائیں. میرے سوال سمجھ میں آیا؟ سوال آ رہا ہے سمجھ میں؟ ختم نبوت پہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان ہے. آپ بتائیں کتنی آیت سے ثابت ہے؟ جی انہوں نے کہا ایک آیت اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک قرآن اور
درست جواب یہ ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 100 آیات 100 سے زیادہ آیاتوں سے ثابت ہے. کتنی؟ یاد رہے گا آئندہ، اس کو بھلانا نہیں. یہ سبق ہے ہمارا. کتنی آیات سے؟ 100 سے زائد آیات. بھائی ایک آیت تو یہ جو ہم نے پڑھی ہے، اس کے علاوہ بھی 99 آیات ایسی ہیں جس میں واضح طور پر لکھا ہے، واضح طور پر بتاتی ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں. کتنی آیات؟ 100 آیات. اس ایک آیت کو ملا کر 99 آیات، 100 آیات، 100 سے زائد آیات. ویسے تو سارا قرآن ہی ختم نبوت ہے، حضور آخری نبی، آخری کتاب، سب کچھ ختم نبوت ہے، لیکن واضح طور پر کتنی آیات؟ 100 آیات. یہ جواب ہے. اس سیمینار میں سب سے سوال کر لیا، ایسے آپ کی طرح، کوئی 1، کوئی 2، کوئی 5 ایسے کہہ رہا تھا. تو جب سب ٹھنڈے ہو گئے تو میں نے اس سے کہا بھائی مائک مجھے دے دو، میں جواب دیتا ہوں. کہتے نہیں نہیں نہیں، یہ آپ کا موضوع ہے، آپ نہیں. اصل میں اس کا جو انعام دے رہے تھے وہ ایک انعام گھر تھا. انعام دے رہے تھے لال قلعے کا ووچر تھا. کہتے جی لال قلعے کا ووچر ملے گا جس نے صحیح جواب دیا. میں نے کہا یہ اب میری جیب میں آنے دو ووچر، اب میری جیب میں آ رہا. سب نے جواب دے دیا، انہوں نے صحیح نہیں دیا، اب میری طرف آنے دو. ٹھیک ہے جی آپ جواب. میں نے کہا جی 100 آیت. کہتے درست جواب. میں نے کہا اب لے آؤ. دوسرا ایک اور سوال اس نے پوچھ لیا، وہ بھی میری جیب میں آنا تھا لیکن میں نے ساتھ والے کو دے دیا. تمہیں میں مفت باتیں بتا رہا ہوں، کبھی بھی لال قلعے کا واچر ملے تو مجھے کال کر کے ضرور بلا لینا. ٹھیک ہے نا؟ بلاؤ گے کہ نہیں بلاؤ گے؟ دیکھو دوسرا سوال، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ 100 سے زائد آیات مبارکہ سے حضور کی ختم نبوت کی آیات واضح آیات ہیں. اچھا بھائی حدیث کتنی ہیں؟ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں. حدیثیں کتنی ہیں جس میں حضور نے فرمایا ہوں میں آخری نبی ہوں؟ جی فرمائیں. 210 احادیث. کتنی؟ 200 احادیث. یہ یاد رکھنا ہے. قرآن کریم کی کتنی آیات؟ 210 احادیث مبارکہ. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. 210 احادیث مبارکہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اس آیت کو، اس حدیث کو آج کی مجلس میں آپ نے یاد کرنا ہے. یہ آج کا ہمارا ساتھی سب اس آیت کو، اس حدیث کو یاد کریں گے. ہم سمجھتے ہیں ہمارا درس آج کا کامیاب ہو گیا، آج کا درس ہماری مجلس کامیاب ہو گئی. تو میرے ساتھ مل کر پڑھیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. دوبارہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. جی یہ تو بالکل آسان ہے، سنا سکتا ہے کوئی؟ جی ماشاءاللہ. جی آپ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور بھائی بہت آسان، جزاک اللہ. اور آپ شاباش، اور جزاک اللہ. اور بھائی لا نبی بعد. جزاک اللہ. دیکھیں یہ سبق ہے، ہمارا سبق ہے، مل کے دہرائیں گے، یاد کریں گے، انشاءاللہ یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی. دور ہیں ہم اصل میں، کوئی اور چیزیں سیکھتے ہیں وہ آ جاتی ہیں، یہ سیکھتے نہیں، یہ آتی نہیں. جب یہ سیکھنے بیٹھتے ہیں بالکل آسان ہے، ذہن سے اتار دیں کہ مشکل ہے. یہ سب سے آسان ہے. حضور کی چیزیں سیکھنا، اللہ کے نبی کا دین سیکھنا سب سے آسان ہے، اور ثواب بھی زیادہ ہے اس پر. لہٰذا اس کو اور کوئی بھائی، ہمارے یہ بچے بیٹھے ہیں، بھائی سناؤ نا، تم بھی تو سناؤ یار. جی ماشاءاللہ. یہ دیکھو. اور بھائی بچوں کو تو ایسے کمپیوٹر کی طرح یاد ہوتی ہیں چیزیں. اور بھائی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. جی فرمائیں. جی ماشاءاللہ. جی لا نبی بعدی. جی جزاک اللہ. اور بھائی دیکھیں ایک آیت ہو گئی، ایک حدیث ہو گئی. ٹھیک ہے، اب آگے چلیں. اس حدیث کا ترجمہ سن لیں. انا خاتم النبیین، میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں. یہاں تک بھی حضور فرما سکتے تھے سمجھانے کے لیے، دیکھو بھائی میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں. پھر یہ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد بھی کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد بھی کوئی نبی.
یہ قادیانی بڑے خناس ہیں، بڑے خبیث لوگ ہیں۔ یہ یہاں آ کر مسلمان کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو حضور نے یہ کہنا تھا انا خاتم النبیین، میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، یہاں تک کہہ سکتے تھے۔ پھر یہ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مطلب جو تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ نہیں آئیں گے۔ بھائی ہمارا ایمان ہے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ یہ ہمارا ایمان ہے، سمجھ لینا اس کو سمجھ لینا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ دھوکہ دیتے ہیں ہم مسلمانوں سے، دوستوں سے کہتے ہیں بھائی یہ قادیانی دھوکے باز ہیں، نہیں نہیں ہمارا تو بڑا مضبوط ایمان ہے ختم نبوت پر، ہمیں کون ہلا سکتا ہے، ہمیں کون دھوکہ دے گا، ایسی کی تیسی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سی کارگزاری سنا دوں، یہ کارگزاری کتنے بجے نماز ہے؟ اچھا دیکھیں یہاں قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے ایک علاقے میں، اس کے نزدیک ایک صاحب ہمیں پتہ چلا، ایک مسلمان دوست نے ہمیں بتایا کہ بھائی وہاں جو قادیانی ہیں ان کے ساتھ ایک ہمارا مسلمان بھائی ہے، وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہمارا کام ہے ختم نبوت کا، ہم اس کے بعد چلے گئے۔ ہم نے کہا بھائی ہم تجھے جانتے نہیں لیکن اتنا جانتے ہیں کہ تو قادیانیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ شہید اسلام حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی، کسی بھی مکتب فکر کا فتویٰ اٹھا لو، سارے کے سارے علماء کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا حرام ناجائز ہے۔ اب بعض لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ میں ہمیں پتہ ہے انسان ہے، انسان کے روپ میں بھیڑی ہیں، جو حضور کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں بھائی وہ بھی تو انسان ہے، بھائی ہمیں پتہ ہے وہ کون سے انسان ہے۔ تو ہم اس شخص کے پاس گئے، یہ سننا، یہ جو کارگزاری سنا رہا ہوں اس کے پیچھے جواب دینا ہے لا نبی آبادی کا۔ سمجھ گئے نا قادیانی جو کہتے ہیں مطلب عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، اس کے اوپر میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے، واقعہ سنا کر تھوڑی سی اس میں دلچسپی پیدا کر رہا ہوں۔ تو وہ صاحب میں نے ان سے کہا بھائی ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، کہتے جو تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے، جاؤ اپنا کام کرو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم اپنے گھر آ گئے۔ تھوڑے دن گزرے اس کا فون آیا، السلام علیکم آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی مل لیتے ہیں، کہاں ہو؟ یہاں ہو۔ پہنچ گئے، خیریت کیا ہوا؟ کہنے لگے جی آپ صحیح کہتے تھے ان کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ اچھا بھائی کیسے پتہ چلا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ ایک دن اس قادیانی کے ساتھ بیٹھے، چائے پی رہے تھے عصر کی، تو چائے پیتے پیتے اس اب یہ سانپ کی طرح رینگ رہے ہوتے ہیں، موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کب ہے، تو کہنے وہ چرگے کھلا رہا ہے، بٹیرے کھلا رہا ہے، گھومنے لے کے جا رہا ہے، ہم کیا کہیں، ہم تو سو کی دعوت لے کے جا رہے ہیں۔ بھائی نہیں بیٹھ یار مہربانی، اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، مجھے تو یہاں سب کچھ مل رہا ہے، تم کیا دے رہے ہو؟ اس وقت بات سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے تیری مرضی۔ اب میں نے کہا کہ اب کیسے تجھے حیا آئی عقل آئی؟ تو کہنے لگا عصر کی چائے پی رہے تھے، اس قادیانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے چائے پیتے اس نے کہا کہ تم عجیب مسلمان ہو، تم کہتے ہو حضور آخری نبی ہیں کہ نہیں؟ ہمارا ایمان ہے۔ پھر تم یہ بھی کہتے ہو کہ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور بھائی جو آخر میں آئے گا آخری تو وہ ہوا، آخری تو وہ ہوا، حضور تو آخری نہ ہوئے، الیاذ باللہ۔ دیکھیں علماء فرماتے ہیں کوئی مسلمان یہ جانتا ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں اور یہ نہیں جانتا کہ کون سے نبی ہیں، پہلے ہیں دوسرے ہیں پانچویں ہیں آخری ہیں کون سے ہیں، یہ بھی بے ایمان ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے نبی کے بارے میں اتنا نہیں پتا کون سے نمبر پر تشریف لائے۔ علماء فرماتے ہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی، یہ ایمان ہے۔ ایک شخص کہتا ہے جی میں مانتا ہی نہیں، وہ تو پکا کافر، دین سے نکل گیا۔ ایک شخص شک ہو گیا، قادیانی اب اس شخص کو شک میں ڈال رہا ہے، ڈالا کہ نہیں شک میں، اور میں یقین سے کہتا ہوں
شک نہیں کرتا میں بھی، لیکن اکثر ساتھیوں کو اس کا جواب نہیں آتا، یہاں جو بیٹھے ہیں اس وقت مجمع میں اکثر ہمارے دوست جو ہے نا وہ جناب اس کو ابھی سن لینا، میں جو جواب دوں گا وہ بھی سن لینا، اور جو تم جواب دو گے نا وہ بھی سن لینا کہ کیا جواب دیتے ہو. ہمیں پتہ ہے تم کیا جواب دو گے اور ہمیں بھی پتہ ہے ہم کیا تمہیں سکھائیں گے. لہٰذا اس کو صحیح طریقے سے سیکھ لو کہ وہ کس طریقے سے وسوسے ڈال کر مبتلا کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ جو آخر میں آئے گا وہ آخری نبی ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں اس کا جواب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہوں گے؟ تو پھر اب سب کہہ رہے ہیں امتی، یہی جواب ہوتا ہے اکثر، امتی بن کر آئیں گے، اکثر یہی جواب ہوتا ہے. وہ ایک علیحدہ وہ واقعتاً امتی بن کر آئیں گے، لیکن اس کا جواب سن لو بھائی، توجہ رکھنا، اس کو سمجھ لو. یہ دھوکہ دیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا حضور نے فرمایا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر وہ قادیانی کہتے ہیں بھائی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اب یہاں کے مسلمان کہتے ہیں آئیں گے، آئیں گے. ابھی تو کہہ رہا تھا آئے گا نہیں، ابھی کہہ رہا آئے گا. تو پاگل ہے کیا ہے؟ یا تو سمجھا. اب یہاں کر ہمارا مسلمان جناب یار پتہ نہیں ہمارے مولوی غلط بتاتے ہیں ہمیں. بھائی مولوی نہیں غلط بتاتے، تو نے کبھی سمجھا ہی نہیں، مولویوں کے پاس بیٹھا ہی نہیں، تو علماء سے دین سیکھا ہی نہیں تو نے. اگر تجھے پتا ہوتا تو کھینچ کے اس کے جناب چپیٹ مار کر کہتا کہ یہ جناب یہ جواب ہے اس کا. اس کو سمجھ لو، ہم جو کہتے ہیں حضور آخری نبی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی اس دنیا میں کون تشریف لائے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور یہ سلسلہ 1.25 لاکھ نبیوں کا جو چلا ہے وہ آخر میں ہمارے نبی پر ختم ہو گیا، ہمارے نبی پر. اب ہمارا ایمان ہے، یہ اگلا جملہ سن، اب ہمارا ایمان ہے نبی کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے نا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ بناتا ہے. اب اللہ نہیں بنائے گا، سمجھے؟ اللہ بناتا تھا، اب اللہ نہیں بنائے گا، کیونکہ حضور پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا. قادیانی بڑے بدبخت ہیں، یہ کہتے ہیں پہلے اللہ بناتا تھا، اب حضور بناتے ہیں، اب حضور نبی بناتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں مرزا قادیانی کو کس نے بنایا نبی؟ تو وہ کہتے ہیں جی حضور نے بنایا. سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ لہٰذا ہم نہیں مانتے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نبی بناتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھیج کر نبوت کا دروازہ بند کر دیا. بس نبی نہیں بنا سکتا. اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرماتے تھے اور اللہ نے خود اعلان کر دیا وخاتم النبیین، جو میں نبی بنایا کرتا تھا ان نبیوں میں آخری نبی بھی آ گئے، دروازہ ہی بند ہو گیا. اس کو سمجھنا بھائی، سمجھنا. میں مزید آسان کروں، جب نبی اللہ بناتے تھے آدم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنائے. اب اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ کی ذات کسی کو نیا نبی نہیں بنائیں گے. کون سا نبی؟ نیا نبی. کون سا نبی؟ حضور کے بعد ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات اب کسی کو نیا نبی نہیں بنائے. کون سا نبی؟ عیسیٰ علیہ السلام نئے ہوں گے یا پرانے ہوں گے؟ مسئلہ حل ہو گیا نا، مسئلہ حل ہو گیا. یہ لفظ یاد رکھنا ہے آپ نے بھائی. ہمارا ایمان ہے حضور جس سلسلے میں تشریف لائے، یعنی کہ جو آدم سے شروع ہوا سلسلہ نبیوں کا، وہ حضور پر آ کر ختم ہو گیا. اب اس سلسلے میں پہلے سے عیسیٰ علیہ السلام داخل ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ جناب وہ تشریف لائیں گے تو اللہ ان کو نبی بنائیں گے، ایسے ہوگا؟ ایسے نہیں ہوگا. یہ آج کا میرا موضوع نہیں، یہ ہمارے اگلے نشست کا موضوع ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. وہ تفصیل سے اپنے موقع پہ بات کریں گے، لیکن میں یہاں لا نبی بعدی کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جو حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں نبیوں میں آخری نبی ہوں. یاد رکھو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.
اس کا مقصد یہ ہے کہ جو سلسلہ آدم سے شروع ہوا تھا وہ حضور پر آ کر ختم ہو گیا. میرے بعد اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھئی عیسیٰ نہیں آئیں گے. نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ. یاد رکھو وہ ابھی فوت نہیں ہوئے، قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے. وہ علیحدہ امتی بن کر آئیں گے. وہ کون سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. چلو اس کے متعلق کل بات ہوگی، میں اس موضوع پہ نہیں جاتا، وہ سوالات آپ سے نہیں کرتا. واپس آ جاؤ اپنے موضوع پر. آج کا ہمارا موضوع ہے ختم نبوت. دیکھو ختم نبوت پر بات چل رہی ہے. آیت نمبر سارے واپس آ جاؤ. آیت نمبر پارہ نمبر سورہ احزاب. اسی آیت کے ذیل میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی آخری نبی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. وہ کہنے لگا امام صاحب یہ بتائیں کہ ایک شخص ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ امام صاحب کہنے لگے وہ دین سے نکل گیا، وہ کافر ہو گیا. وہ شخص کہنے لگا امام صاحب اگر کوئی ہم میں سے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ اٹھ کے چلا جائے، اس سے پوچھے ہاں بھائی تو نے کیوں نبوت کا دعویٰ کیا، اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ بھی کافر ہو گیا. وہ بڑا حیران ہوا. کہنے لگا امام صاحب وہ شخص جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ تو سمجھ میں آتا ہے کافر ہو گیا، لیکن یہ ہمارے ساتھ بندہ اس سے پوچھنے گیا کیوں کیا، یہ کیسے ایمان سے نکل گیا؟ امام صاحب فرمانے لگے یاد رکھنا اس مسئلے میں ہمیں کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اتنا حساس عقیدہ ہے، یہ اتنا حساس عقیدہ. جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 100 سے زائد آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ 210 احادیث مبارکہ میں وضاحت سے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں. اس حدیث میں ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی. ایک اور حدیث حضور تشریف لائے، آپ صحابہ اکرام تشریف فرماتے ہیں، آپ نے انگشت شہادت کو جو بلند کیا، دیکھیے گا میرے طرف، آپ نے فرمایا انا. یہ ختم نبوت سمجھا رہے ہیں حضور، اپنے صحابہ کو ختم نبوت سمجھا رہے ہیں. فرمایا انا. صحابہ اکرام اس انگلی کو دیکھتے رہے انا، اور جناب دوسری انگلی پھر آپ نے ایسے ساتھ ملائی. آپ نے فرمایا بس یاد رکھو اب میرے بعد قیامت ہے، کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. یہ وہ ایک سیکھنے کے ذریعے ہے نا. مثال کے طور پر ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ہم سیکھ رہے ہیں. ایک ہے کہ میں بلیک بورڈ لگا لوں، آپ جناب اس کے ذریعے سیکھ رہے ہیں. ایک ہے کہ میں پروجیکٹر لگا لوں، اس پروجیکٹر کی ملٹی میڈیا نشست آج میں نے کرنی تھی، بس لیٹ ہو گیا، میں کہیں اور تھا، تو یہاں ملٹی میڈیا کے ذریعے تمہیں سمجھاتا کہ یہ کیا ہے ختم نبوت. وہ ملٹی میڈیا کے ذریعے ہم سمجھاتے ہیں، سیکھنے کے ذریعے. اب دیکھیں حضور نے زبان سے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں. صحابہ سمجھ گئے. ابھی بھی شاید کسی کے سمجھ میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، یا کسی اور موقع پر حضور نے انگلیوں سے سمجھایا انا والساعہ، میرے بعد اب قیامت ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک اور حدیث حضور نے فرمایا ایک شخص نے محل بنایا، بڑا عالی شان قسم کا محل بنایا، بڑا خوبصورت محل بنایا. لوگ اس کے اندر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آگے پیچھے اوپر نیچے، دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کیا خوبصورت محل بنایا. حضور نے فرمایا ایک شخص اس میں سے نکلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کاش یہ محل بنانے والا ایک آخری اینٹ کو لگا دیتا. سارا محل زبردست ہے، ایک جگہ اینٹ نہیں لگی ہوئی تھی، کاش یہ بندہ آخری اینٹ بھی لگا دیتا، سارے نقص نکل جاتے ہیں اس سے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج کر اس انبیاء کے محل میں گویا کہ آخری اینٹ لگا دی. آخری اینٹ لگائی، وہ محل مکمل ہو گیا، نقص ہی پاک ہو گئے، وہ محل مکمل ہو گیا. اس طریقے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بھی ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں. میں کون سا نبی ہوں؟ ابھی بھی کوئی عقل کا اندھا قادیانی نہ سمجھے تو ہم کیا کر سکتے؟ ہدایت تو اللہ کے ذمہ ہے نا جی. ہدایت تو اے میرے نبی آپ پہنچا دیجئے، بس آپ بتا دیجئے، ہدایت ہمارے ذمہ. انگلیوں سے بھی سمجھایا، مثال دے کر بھی سمجھایا،
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 100 سے زائد آیات مبارکہ ارشاد فرما کر بھی انہیں سمجھایا، وہ نہیں سمجھتے۔ جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہے سمجھ جاتے ہیں، جو نہیں سمجھتے تو نہیں سمجھتے۔ اب آئیے تھوڑا سا غور کریں، دیکھیں جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے ارشادات فرمائے، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی، 10 مرتبہ احادیث میں ارشاد فرمایا، وہاں فرمایا یاد رکھنا اب قیامت تک انہو سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی۔ حضور نے فرمایا یاد رکھنا ہوں میں ہی آخری نبی، لیکن اب قیامت تک 30 ایسے لوگ آئیں گے، 30 کتنے آئیں گے؟ 30 آئیں گے، جو آ کر کہیں گے میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا دجالون و فی روایت کذابون، یہ بڑے جھوٹے قسم کے لوگ ہوں گے، فراڈی ہوں گے، دھوکے باز ہوں گے، ان سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ کتنے آئیں گے؟ یہ سلسلہ زمانے عطر سے شروع ہو گیا۔ ایک شخص آیا اسود انسی اس کا نام تھا، کیا نام تھا؟ اسود انسی۔ سارے بولے بھائی یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بتایا تھا مولوی صاحب نے، بھول گیا، ذہن میں نہیں آ رہا۔ اب وہ یہی بھول جاتا ہے، یہی کی کارگزاری یہی رہ گئی۔ بھائی یہ تو اس لیے سیکھ رہے ہیں ہم، تم جا کے گھر والوں کو، بچوں کو بتاؤ گے، دوسرے لوگوں کو بتاؤ گے کہ نہیں بتاؤ گے؟ تو سارے مل کے کیا نام ہے؟ اسود انسی۔ کیا نام ہے؟ ہاں زبان سے بولو یار، خاموش بیٹھے ہو۔ اسود انسی اس شخص کا نام۔ یہ بڑا بدبخت آدمی تھا۔ حضور تشریف لائے، صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا بھائی کون اس کا حساب لے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے، میں آپ کا غلام خادم، مجھے اجازت ہے۔ حضور نے فرمایا جا۔ ان کا نام تھا حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی۔ فیروز ہے کوئی یہاں بیٹھا ہوا؟ کسی کا نام ہے فیروز؟ چلو اب ادھر دیکھو، حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی، کیا نام؟ ہاں نام یاد رکھنا، صحابی رسول ہے۔ یہ ٹائٹل ہے ہمارے، جن کی برکت سے ہمارے تک دین پہنچا۔ خدا کی قسم ہم ان لوگوں کو بھول گئے۔ آج کسی کو یاد ہے، چھوٹے سے بچے کو کس کا نام یاد ہے؟ موٹو پتلو کا نام یاد ہے؟ کارٹون دکھاتی ہے نا ماں باپ، رو رہا ہے، کارٹون لگا دیا موٹو پتلو، وہ دیکھ رہا ہے۔ ایک دن میں گاڑی میں جا رہا تھا، تو وہ گاڑی میں ہمارا ایک دوست بیٹھا تھا، اس کا بچہ بھی تھا، وہ بچہ رو رہا ہو، تو اس نے جلدی سے جیب میں سے موبائل نکالا، اس کو کارٹون لگا کے دے دیے۔ میں نے کہا یار یہ کون سی گولی ہے؟ جو بچہ چپ ہو گیا، کہنے لگا بات یہ ہے کہ یہ بس عادی بن گئے، کیا کریں، یہ ہے وہ ہے، بس یہ اس طریقے سے موبائل دے دیتے ہیں، چپ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یار مجھے بھی دکھاؤ۔ میں نے موبائل لیا، میں نے دیکھا وہ کارٹون ہے 2 موٹو پتلو۔ اب وہ جناب ایک دکھائے، وہ اس قسط میں دکھا رہے ہیں جیسے ہندوؤں کی رسم، یہ سارے کارٹون کے ذائچے ہندوانہ رسمیں بچوں کے ذہن میں ڈالنا مقصد ہے ان کا۔ اصل ہم چاہتے ہیں نا ہمارا بچہ دیندار بنے، تو ہم اپنا دین سکھاتے نہیں، ہندوؤں کی چیزیں اس کو سکھاتے ہیں۔ اچھا وہ کیا دکھا رہا ہے کارٹون میں کہ ہندوؤں کی کوئی نئی چیز وہ کرتے ہیں نا، تو وہ ناریل پھوڑتے ہیں، ایک رسم ہے ان کے ہاں، ناریل پھوڑتے ہیں، اس ناریل کا پانی دکان میں۔ اب وہ ایک نئی دکان کھلی، وہ کارٹون ہندوؤں کی رسم کے مطابق ناریل پھوڑ رہا ہے، اور جناب اس کا پانی نکل رہا ہے تو وہ دکان میں پھینک رہا ہے، میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ اب میں نے اس سے کہا یہ بڑا ہو کے نا تیرا سر ہی پھوڑے گا، اور تو میرے پاس ہی تعویذ لینے آئے گا پھر کہ جی امام صاحب تعویذ دے دو، میرا بچہ بڑا نافرمان ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے کیا دکھا رہے ہیں یار ہمیں؟ جب یہ چیزیں دکھاؤ گے تو تیرا کلیجہ ہی چیرے گا نا بڑا ہو کر، تیرے کو باپ تھوڑی کہے گا، تجھے تو پتہ نہیں کون سا گرو نانک بنا دے گا۔ یہ ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ ایسے ہی حقیقت ہے، دکھاؤ، کر کے دیکھ لو، پھر برداشت بھی کرنا بعد میں، جو کر رہے ہو کرتے رہو، آگے دیکھ لینا، ایسے ہی ہوگا۔ یہ حقیقت ہے، اس میں وہ تجربے، یہ بہت سے تجربے ہو چکے، بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارا بچہ بڑا نافرمان، یہی تو وجوہات ہیں۔ ہم اب بیٹھ کے تالی بجاتے ہیں، بہت اچھا شاباش، ہم میچ کھیلو اور شاباش۔ اب کیا کریں؟
یہ حالات ہو گئے ہمارے گھروں کے، تو لہٰذا اس کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا اب دیکھیں بھائی کہاں بات چل رہی تھی، حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پہلے صحابی رسول ہیں جنہوں نے جناب اس اسود انسی کو قتل کر دیا۔ یہ وہاں اس مقام پہ قتل کر رہے تھے، یہاں حضور تشریف فرما تھے، کافی فاصلہ تھا، ملک کا فاصلہ تھا، فوراً اللہ کی طرف سے فرشتہ نازل ہوا، اس فرشتے نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کارگزاری سنائی، یا رسول اللہ آپ کا جو غلام آپ سے اجازت لے کر فیروز دہلوی گیا تھا اس نے اس شخص کا کام تمام کر دیا۔ حضور اتنے خوش ہوئے، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک کیوں فضا میں بلند فرمایا، آپ نے بولا فاز فیروز، فاز فیروز، فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اتنے خوش ہوئے، اس کا تو کام تمام ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت بالکل نزدیک تھا کہ ایک اور فتنہ ابھرا۔ حضور نے فرمایا کتنے آئیں گے؟ یہ دوسرا شخص ہے، اس کا نام تھا مسلمہ کذاب۔ اس مسلمہ کذاب نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے خلاف بہت بڑا یمامہ کا مارکا لڑا گیا۔ یہ مسلمہ کذاب جو تھا، اس کا نام مسلمہ تھا، کیا نام تھا؟ مسلمہ۔ کذاب اس کو ہمارے نبی نے لکھا تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں کذاب مطلب بہت بڑا جھوٹا، مسلمہ کذاب۔ یہ شخص بھی اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اپنے علاقے میں گیا، اور اس نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تو 80,000 لوگ اس کے ساتھ فوراً جڑ گئے۔ کتنے؟ 80,000، 1 2 نہیں، 80,000 جڑ گئے۔ ہمارے ایک بہت بڑے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں، پہلے شاگردوں میں سے ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا بشیر احمد حصاروی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ہستی تھی، مجذوب آدمی تھے۔ ان کے پاس ایک دفعہ بیٹھنے کا موقع ملا، ہم نے کہا حضرت یہ کیا، ہمارے نبی سچے، ہمارا دین سچا، ہمارے نبی نے 63 سال محنت کی، اور جناب کتنے صحابہ اکرام تیار کیے؟ 1.25 لاکھ صحابہ تیار کیے۔ یہ شخص ابھی اس نے دوسرے دن دعویٰ جھوٹا کیا، 80,000 لوگ اس کے ساتھ چمٹ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ تو اس موقع پر وہ تھوڑا سا مسکرا کر کہنے لگے بھائی جہاں گند ہوتا ہے وہاں مکھیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، جہاں گند ہوتا ہے وہاں مکھیاں، مسجد کی تعداد آپ کی طرف ہے، سینموں میں ٹکٹے ہی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں میں اور آپ جانتے ہیں۔ تو فرمایا جہاں گند ہوتا ہے مکھیاں بھی زیادہ ہوتا ہے۔ 80,000 لوگ فوراً اس کے ساتھ جڑ، اس نے تخت لگایا، اپنے تخت پر بیٹھا، اسے جہاں معلوم ہوتا کوئی حضور کا چاہنے والا ہے اس پر جناب ظلم کرتا۔ اب 2 روایتیں، 2 صحابی یا تو حضور کا خط لے کر ان کے پاس پہنچے یا وہ اسی کے ارد گرد کہیں رہتے تھے۔ ان صحابی رسول کا نام تھا حضرت حبیب بن زید انصاری۔ کیا نام تھا؟ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حبیب بن زید انصاری، کیا نام تھا جی؟ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے قربانی دی، شہید ہوئے۔ آپ سے کوئی سوال کرتا ہے بھائی ختم نبوت پہ سب سے پہلا بندہ کون سا شہید ہوا، تو آپ یہ نام بتائیں، حضرت حبیب بن زید انصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے، ایک اور صحابی ان کے ساتھ ہیں، مسلمہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، سنیے گا، مسلمہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، کہتا ہے حبیب، سوال کیا اس نے تو حضور کو کیا مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، میرا ایمان ہے، میں گواہی دیتا ہوں وہ آخری نبی ہیں۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مجھے کیا مانتا ہے؟ تو حضرت میری طرف دیکھنا، حضرت حبیب نے اپنے دونوں کانوں پہ ایسے ہاتھ لگایا، زبان سے کچھ نہیں کہا، مجھے آواز نہیں آ رہی، بہرا ہوں، پتہ نہیں تو کیا بکواس کر رہا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا حضور کو کیا مانتا ہے؟ آپ نے بآواز بلند کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس نے پھر سوال کیا کہ مجھے؟ آپ نے پھر
پتہ نہیں کیا بکواس کر رہے ہیں۔ انہوں نے پھر سوال کیا، اسے بڑا غصہ آیا، انہوں نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے آواز نہیں آ رہی، اس سے بڑا غصہ آیا۔ اس نے جناب فوراً اپنے ایک دربان کو حکم دیا کہ حبیب کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ اس نے جو تلوار گھمائی نا تو یہ جناب ادھر تلوار لگی اور ہاتھ نیچے گر گیا اور خون کے فوارے چھوٹ گئے۔ اب اس نے کہا کہ حبیب اب بتا، موقف ہوئی، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس نے دوسری تلوار جو گھمائی، یہ ہاتھ کٹ کر نیچے گر گیا، دونوں طرف سے ہاتھ نیچے گر گئے، خون کے میرا آپ کا سننا آسان، خدا کی قسم ان لوگوں نے قربانیاں دی۔ ایسے نہیں ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے گھروں میں پہنچا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ امت یکدم باہر نکل آتی ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ اس امت پر امت کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ کٹ گئے، ایک پاؤں کاٹ دیا جائے، دوسرا کاٹ دیا جائے، اب یہ دھڑ باقی رہ گیا۔ حبیب اب بتا، کہنے لگے موقف ہوئی، حضور ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس ظالم نے ظلم کی انتہا کر دی، لوہے کی کنگیاں منگوائی اور جناب اس کنگیوں سے آپ کی کھال کو چیرنے لگا۔ بالآخر حضرت حبیب کا سانس نکل گیا، شہید ہو گئے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ کتنے صحابی تھے؟ یہ ایک شہید ہو گئے، تو ساتھ کھڑے تھے۔ اس مسلمہ کذاب کے پتہ نہیں دل میں کیا آیا، اس نے کہا جی جہاں میں تجھے نے چھوڑا، میں تجھ کو آزاد کیا، میں نے تجھ کو آزاد کیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا اور تیز تیز چلتا ہوا جناب حبیب کے گھر پہنچا۔ وہاں جا کر ان کی والدہ محترمہ تھی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا نام تھا؟ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنے گھر جا کے سناؤ، اپنے بچیوں کو سناؤ، اپنے گھر والوں کو یہ واقعہ سناؤ کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں دین زندہ ہے۔ خدا کی قسم انہوں نے ایمان افروز جواب دیا، روح تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے صحابی میں حضرت حبیب کے گھر پہنچا اور جا کر میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنایا۔ میں بیٹھا، میں جب واقعے کے آخر میں تھا تو میں نے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے دیکھا اماں کا چہرہ یوں جھکا ہوا تھا اور وہ میں سارے بات سن رہی تھی۔ کہنے لگے کہ جب میں واقعہ سنا چکا تو تھوڑی دیر صبر کے بعد ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ ایسے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور فرمانے لگی لِهَذَا الْيَوْمِ أَرْزَعْتَهُ، میں نے اپنے بچے کو پالا اس لیے تھا کہ وہ حضور کے لیے قربان ہو جائے، مجھے کوئی دکھ نہیں اس پر، میں نے پالا اس لیے تھا، اسے جنم ہی اس لیے دیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف ہو جائے، میں کامیاب ہو گیا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمہ کذاب، اس کے خلاف بہت بڑا ایک معرکہ ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق، میں نے بتایا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل اخیر زمانے میں یہ فتنہ ظاہر ہوا، آپ پردہ فرما گئے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ کے دور میں بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھایا، ادھر سے لوگ کھڑے ہوئے خلیفہ تو ہم میں سے ہوگا، ادھر سے کھڑے ہوئے خلیفہ ہم میں سے ہوگا، ادھر سے جناب کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہم زکوٰۃ دیتے تھے آئندہ نہیں دیں گے، ادھر سے کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے جناب فتنہ بازی شروع کی، اور سب سے بڑا یہ فتنہ جو اس وقت دعویٰ کر رہا تھا میں نبی ہوں، اور 80,000 لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے تھے، یہ فتنے باز لوگ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں بہت سے لشکر روانہ کیے، وہاں جناب سارے مدینے کے صحابہ اکرام کو جمع کیا، آ جاؤ بھائی، بڑے بڑے صحابہ بھی تھے چھوٹے بھی تھے، سب کو جمع کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں بہت بڑا مارکہ روانہ کیا، جاؤ اس کی ایسی تیسی کر کے آؤ۔ صحابہ اکرام چلے گئے، ان میں ایک صحابی رسول ہیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جب زمانہ جاہلیت میں تھے، اسلام نہیں لائے تھے، تو اس وقت حضور کے چچا کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا تھا۔
اچھا جب انہوں نے شہید کیا تھا وہ بڑی بے دردی سے ان کے جسم کو کاٹ ڈالا اور جناب ہندا نامی عورت نے کلیجہ چبایا اور بڑی اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا تھا اس کا، میرے چچا کو اتنے جناب بے دردی سے انہوں نے قتل کیا، بہت دکھ ہوا تھا، سارے سال غمگین رہے تھے۔ تو اگلے دن میں درس دے رہا تھا تو اس روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو قسم اٹھائی تھی کہ میں جو ہے نا وہ ان کے 70 لوگوں کو ماروں گا، ایسے ہی ماروں گا جیسے انہوں نے میرے چچا کو مارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، اے میرے حبیب آپ چھوڑ دیں۔ تو اس موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل حضرت وحشی ایک دن یہ حضور کی خدمت میں آئے، مسلمان ہو گئے۔ کس نے بتایا؟ حضرت یہ وحشی ہیں۔ حضور پہچان گئے یہ تو وہ شخص ہے جس نے میرے چچا کو شہید کیا۔ تو حضور نے پھر بھی معاف کر دیا، کلمہ پڑھا دیا۔ اب یہاں آ کر جناب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب تمہارے کلیجے تو بڑے سخت ہیں، حضور نے تو بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا، حضور نے تو بڑے بڑے لوگوں کو معاف کر دیا، حضور تو بڑے رحیم تھے، کریم تھے، تم کہتے ہو گستاخ رسول کو قتل کر دو۔ دیکھو اس میں سمجھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا مسئلہ تھا، کسی رشتہ دار کو کوئی اور تکلیف پہنچی تو وہ ہمیں بھی پتہ ہے معاف کر دیا، وہ ہمیں بھی پتہ ہے رحم دل تھے، فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا، جاؤ میں نے معافی کا اعلان کیا، جو اس کے گھر میں چلے جائے، جو ادھر چلے جائے، سب کو معافی۔ لیکن ایک شخص تھا غلاف کعبہ پکڑ کر چیخیں مار رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، صحابہ اکرام ہے، حضور فلاں آدمی ہے رو رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، حضور نے فرمایا اس کو وہیں قتل کرو کعبے کے اندر۔ حضور وہ کیوں؟ فرمایا یہ میری گستاخی کرتا ہے، یہ میری گستاخی کرتا تھا، اس نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی، اس کو وہیں قتل کرو کعبہ کے اندر۔ سب کو معاف کر دیا، عام اعلان معافی کا، لیکن اس شخص کو وہاں قتل کیا۔ لہٰذا یہ ضابطہ بن گیا، جو حضور کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کی بھی قتل جناب اس کا صفایا کرنا ضروری ہے، اور جو خدا نخواستہ حضور کی توہین کرے تو اس کا بھی ایک ہی علاج ہے کہ اس کے ناپاک وجود سے اس پاک دھرتی کو پاک کر دیا جائے۔ اور یہ ہمارا کام نہیں، یہ حکومت کا فرض ہے۔ اگر حکومت اپنا فرض نہیں پورا کرتی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ حکومت کا فرض ہے، قانون موجود ہے، 295 قانون موجود ہیں، اگر وہ عمل نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن وہ اللہ کی عدالت میں جواب دہ ہوں گے، ہم جواب دہ نہیں ہوں گے۔ اگر وہ خود نہیں کرتے تو آپ دیکھ رہے ہیں پھر واقعات، لوگوں کو غیرت تو ہے، ہم مسلمان ہیں، لہٰذا پھر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اپنا کام خود ہی کرتے ہیں۔ یہ کام حکومت کا ہے، حکومت وقت اپنا کام انجام دے۔ چنانچہ یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے معاف کر دیا، کلمہ پڑھایا، لیکن ایک جملہ کہا، وحشی تم مسلمان ہو رہے ہو لیکن میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ جناب حضور کا یہ جملہ میرے دل پہ ایسے لگا کہ میں نے اس وقت ارادہ کیا کہ جب زمانہ جاہلیت میں تھا تو میں نے اسلام کے ایک بڑے شاہ سوار کو شہید کیا تھا، اب جب میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں تو ضرور بے ضرور کفر کے ایسے سرغنے کو پھڑکاؤں گا کہ حضور مجھ سے خوش ہو جائیں گے، حضور مجھ سے خوش ہو جائیں گے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی ارادے کے تحت میں اس جنگ میں شریک ہوا۔ حضرت سید صدیق اکبر نے چلو بھائی جاؤ سارے، کوئی مدینے میں موجود نہ رہے، بڑا صحابی ہو چھوٹے صحابی ہو، سارے جاؤ اس مسلم کذاب کی ایسی تیسی کر کے آؤ۔ چل پڑے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کا قلعہ عام طور پر اونچا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھے ہیں اپنے پاکستان میں بھی کچھ واقعات ہیں، تو یہ قلعے جناب جب بنتے تھے اونچائی پہاڑوں پہ بنتے تھے، اس کا قلعہ اونچا تھا۔ اب جو ہی جناب مسلمان کی فوجیں قلعے کے قریب آنے لگی تو مسلمہ کذاب اس نے پہلے سے فوجوں کو کھڑا کیا ہوا تھا قلعوں پر، اور اوپر سے انہوں نے تیر اندازی کیا، جو بھی کیا، بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، بڑی دیر لگی قلعے تک پہنچنے میں۔ حضرت خالد بن ولید جناب وہ سوچتے سمجھتے رہے کیا کیا جائے، کس طریقے سے صحابہ اکرام بار بار آگے بڑھتے اور جو فائرنگ ہوتی اوپر سے اور یہ پھر پیچھے ہٹتے، بڑی کوششیں کی۔ بہرحال وہ لمبا واقعہ، حضرت وحشی جو ہے نا یہ ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ اس دور کی ایک ٹیکنالوجی تھی، حربہ اسے کہتے تھے، وہ اتنا سا ایک سریا سا ہوتا تھا، یہ حربہ مارنے کے بڑے ماہر تھے، اور وہ ایسی چیز تھی کہ جس کو لگتا تھا نا وہ آر پار ہو جاتا تھا۔
دماغ میں لگا تو پیچھے سے نکلتا تھا، یہاں جسم میں لگا تو اس کو کھول دیتا تھا. وہ ایسی ٹیکنالوجی، ایسی چیز تھی. یہ وحشی کہتے ہیں کہ مجھے حربہ مارنا بڑا زبردست آتا تھا. میں پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا. ایک مینار تھا جہاں سے مسلمہ قذاب آتا، کھڑکی کھولتا، ادھر ادھر کے نظارے کرتا اور پھر جا کے اپنے جنرلوں کو حکم دیتا ادھر سے جاؤ حملہ کرو، ادھر سے جاؤ حملہ کرو، ادھر سے. اس ظالم کو اتنا ڈر تھا کہ وہ لوہے کی قمیص، جناب وہ جو لباس ہوتا تھا جنگی لباس، وہ پہن کر اور پھر آتا اس کھڑکی میں ایسے دیکھتا اور پھر جناب جا کر اپنے جنرلوں کو حکم دیتا. حضرت وحشی کہتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا پتھر کے پیچھے. وحشی کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں حربہ تھا. اب وہ حربہ لے کر میں بیٹھا، میں دیکھنے لگا کتنے منٹ کے بعد یہ کھڑکی کھولتا اور کتنے دیر نظارے کرتا. میں نے ٹائم نوٹ کر لیا. کہنے لگے اب جناب جب کھڑکی کھلی تو حربہ میرے ہاتھ سے نکلا تو اس کے دماغ میں لگا اور جناب آر پار کر دیا. اور وحشی جہنم واسط. میں کھڑا ہوا، میں نے کہا آج حضور مجھ سے خوش ہو گئے ہوں گے، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو گئے ہوں گے. زمانہ جاہلیت میں میں نے حضور کے چچا کو شہید کیا تھا، آج میں نے حضور کے سب سے بڑے دشمن کو واصل جہنم کر دیا. آج حضور مجھ سے. اور جناب اس کے بعد صحابہ کرام نے جو کارروائی کی، قلعہ فتح ہوا، اندر گئے اور جناب مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ لڑی. اس واقعے میں آتا ہے کہ مسلمان 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے. کتنے؟ اور میں آپ کو آج ایک اور جواب بھی دیتا چلوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں جتنی جنگیں لڑی، سمجھ رہے ہو، ایک نہیں جتنی ساری، تو کل صحابہ اکرام ہمارے شہید ہوئے وہ کتنے ہوئے پتہ ہے کسی کو؟ ذہن میں رکھو 259 یا 60. کتنے؟ 59. ٹھیک ہے نا، ایک کم 60. 259 صحابہ اکرام روایت میں آتا ہے کہ ہمارا نقصان ہوا. حضور نے جتنی جنگیں لڑی، اور یہ ایک واحد یمامہ کی جنگ تھی. کتنے شہید ہو رہے ہیں؟ اتنی اہمیت کی حامل یہ جنگ تھی. سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے کہ اگر یہ فتنہ باقی رہا تو سارے کا سارا دین ہی مٹ جائے، اس کو مٹاؤ پہلے. 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے. تو روایت میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1200 صحابہ، اچھا اس میں 70 بدری صحابہ، 700 حفاظ. اب حافظوں کی ضرورت تھی، دین پھیلنا شروع ہوا تھا، اور جناب 700 حافظ قرآن اس میں شہید ہو گئے. 70 بدری صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا تھا، یہ بدر میں شریک ہوئے حضور کے ساتھ، یہ پکے جنتی ہیں. یہ وہ صحابہ اکرام تھے جن کے جو چھوٹے صحابہ اکرام تھے وہ ان کے ہاتھ چومتے تھے، دعائیں لے کر محاذ پر رخصت ہوتے تھے. تو یہ وہ صحابہ، یہ بھی 70 بدری صحابہ اس میں شہید ہو گئے. اتنا ہمارا نقصان. اور اہل باطل یعنی مسلمہ قذاب کے 27,000 لوگوں کو واصل جہنم کیا. 27,000 لوگ مارے، اور اس کے علاوہ جو گرفتاریوں میں علیحدہ. یہ اتنا بڑا مارکا تھا. مسلمہ قذاب کیا، اسود انسی، مسلمہ قذاب. اب جناب آگے چل کر اذان، ٹھیک ہے جی، میں اپنی بات کو بس 2-3 منٹ میں ختم کروں گا. پہلے آپ اذان دے لیں، اذان دے لیں، پھر میں 2-3 منٹ میں اپنی بات ختم کروں. بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بڑی لمبی تفصیل ہے اور ایمان افروز کارگزاری ہے. خدا کی قسم ایسے حالات واقعات ہیں، آپ پڑھتے جائیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلتے جائیں گے. کیا لوگ تھے جنہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے اپنی زندگیاں، گھر بار، مال اولاد، دولت، سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. آج ہمیں احساس نہیں، آج ہمیں پرواہی نہیں، آج ہمارے سر پر جوئی نہیں رینگتی. تو اس لیے ہمیں سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. بھائی ہمارا ایمان ہے حضور آخری نبی. حضور نے فرمایا 30 آئیں گے. چنانچہ اسود انسی، مسلمہ قذاب، ایک اور آیا طلحہ اسدی، ایک عورت بھی آئی، اس کا نام تھا سجا بنت حارث. اس نے بھی آ کے کہا جی میں نبیہ ہوں. بھائی تو کہاں سے نبیہ بن گئی؟ اس نے کہا جی میں بن گئی. بھائی نبی تو اللہ کے مرد ہوتے ہیں، تو کیسے بن گئی؟ نہیں جی میں بن گئی، جھوٹ کے سر پیر تھوڑی ہوتے ہیں. تو خیر یہ سلسلہ چلتا رہا. حضور نے فرمایا کتنے آئیں گے؟ آج ہم سے عام مسلمان پوچھتے ہیں کہ بھائی 1450 سال گزر گئے،
اب بتاؤ اب کون سا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ اب بتاؤ اب کون سا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں آج کے دور میں 22واں یا 23واں اس مرزا غلام قادیانی کا نمبر ہے۔ کس کا نمبر ہے؟ قادیانی۔ 22واں یا 23واں؟ کتنا نمبر؟ 22واں یا 23واں۔ ابھی بھی 7 8 آنا باقی ہیں۔ کتنے باقی ہیں؟ تو کیا خیال ہے کریں گے مقابلہ؟ یہ تو دروازے سے باہر نہیں گئی انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ خلاصہ آج کے درس کا، آیت ختم النبیین پارہ نمبر، سارے بولے نا یار، آیت نمبر سورہ، کتنی آیات سے ثابت ہے؟ 100 سے زائد آیات۔ کتنی آیات؟ کتنی حدیثوں سے ثابت ہے؟ 210 احادیث مبارک۔ حضور نے فرمایا کتنے جھوٹے آئیں گے؟ 30۔ پہلا کیا نام؟ اسود انسی۔ کیا نام؟ بھول گئے نا؟ ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے نکل گیا ذہن سے۔ اسود انسی کیا نام؟ ہاں، اس کو کس نے؟ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا کون تھا؟ مسیلمہ کذاب۔ اس شخص کو کس نے؟ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب تو مسلمان ہو گئے تھے نا، پھر مسلمان ہو گئے پھر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر تیسرے نمبر پر طلحہ اسدی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، چنانچہ اب کون جھوٹا ہے ان میں سے؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ ہندوستان کی سرزمین پہ یہ شخص پیدا ہوا، اس نے 1901 میں جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تفصیل انشاءاللہ پھر اگلے درس میں دیگر حضرات ہمارے تشریف لائیں۔ تو بھائی یہ آج کی ایک نشست، فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کچھ ہوا نا فائدہ؟ لال قلعے کا ووچر نکالو، وہ تو رہ گیا میرا۔ اچھا بھائی، تو دیکھیں بھائی، اب یہ آج ہماری پہلی نشست یہ اختتام ہوئی الحمدللہ۔ اب یہ ہے کہ کل دوسری نشست ہے، کون کون آئے گا ارادہ کریں؟ اچھا آپ تو آئیں گے ہی آئیں گے، آپ تو یہاں کے ہیں، کورس آپ کی مسجد میں چل رہا ہے، وہاں سے بھی خالی ہے مسجد، وہاں سے بھی خالی ہے، وہ برآمدہ، وہ صحن گیٹ تک سب خالی ہے۔ تو بھائی یہ ہماری جو تمہیں فائدہ ہو رہا ہے تو دوسروں کو بھی تو پہنچاؤ نا فائدہ۔ کال کرو بھائی آج ہمارے گھر کھانا کھانا ہے، دوستوں کو بلاؤ، ارد گرد محلے والوں کو بلاؤ، بھائی کیا مسئلہ ہے، اتنا زبردست کورس ہماری مسجد میں چل رہا ہے، ہماری سیکھنے کی نشست چل رہی ہے، تم کیوں نہیں آتے اس میں؟ لہٰذا جو ساتھی روزانہ کے آنے والے ان کو بھی کالز کریں، ان کو بلائیں، بلکہ کالز کیا ملے انہیں جا کر، بھائی کیا بات ہے، بھائی کیوں مسجد میں نہیں آ رہے، ہمارے یہاں کورس چل رہا ہے۔ یہ ہم نے سارے علاقے کی فکر کرنی ہے۔ دور سے اپنے دوستوں کو ویسے بلاتے ہو، کل ویسے ہفتے سیٹرڈے نائٹ ہے، بھائی ہمارے پاس آؤ، کورس میں شامل کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ۔ ہر ساتھی جب اپنے یار دوست کو دعوت دے گا، اپنے ساتھ جناب نماز پڑھائے گا، گھر جا کے اسے کھانا کھلائیں، ہاں بھائی جاؤ۔ یہ ہے اصل دوستی، کہ جو تمہیں دین کا فائدہ ہو رہا ہے تو تم دوسرے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، دوسرے ساتھیوں کو، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر آؤ، ان بچوں کو پتہ چلے، یہ کارگزاریاں سنیں، یہ جناب اپنے عقیدے کی بات سنیں۔ بچہ چھوٹا ہوگا، اس کے ذہن میں جو بات آ گئی، مرتے دم تک انشاءاللہ اس ذہن سے وہ بات نہیں نکلے گی، اس کے ایمان کی، عقیدے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ چھوٹے بچوں کے تو خیال ہے کریں گے نا انشاءاللہ۔ کل دوسری نشست ہوگی اور اسی طریقے سے تیسری نشست۔ حضرت امام صاحب کو، یہاں کی انتظامیہ کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ خود اس بات کی فکر کریں کہ ہر مسلمان تک یہ باتیں پہنچنی چاہیے۔ اور یہ تو ایسی باتیں الحمدللہ اس میں کسی دیوبندی بریلوی کا اختلاف نہیں ہے، تو میں نے کی کسی کے خلاف بات، کوئی ایسی بات، یہ سب مانتے ہیں باتیں، سب کے نزدیک متفق ایمان کی باتیں۔ وہ جو چھوٹے موٹے ہمارے اختلاف ہیں اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ لہٰذا یہ جو ہماری باتیں ہیں یہ سب اتفاقی مسئلہ ہے، متفقہ مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی اختلاف کرے گا اس کا دین ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم بہت گناہگار، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے حوض کوثر پینا نصیب فرما دیجیے۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا جزاک اللہ احسن الجزاء.